بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے متعلق آپ سے بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی نے کفار مکہ کے پہلے شبہ کا جواب دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص اپنے، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ ان کا یہ الزام اللہ تعالی نے خود نقل فرمایا ہے۔ مثلا سورہ یونس میں یہ آیا ہے کہ ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے، اور خدا نے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ ایک جگہ ان کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ طائفتین من القریۃ العظیم، یہ حجاز مقدس کے اتنے بڑے بڑے دو شہر، ایک طائف اور ایک مکہ، تو اللہ تعالی کو ان دونوں شہروں میں ایک یتیم بچے کے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام دیتا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالی نے یہ دیا جو کل اور اس سے قبل کی نشست میں آپ نے سنا، اور پھر اس آیت میں صاف بات کہی کہ دیکھو، تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے، اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے جو اپنے اثر میں اور تاثیر میں اور اسی طرح انشاء کے اعتبار سے اور اسی طرح قرآن ماضی کے جو واقعات بیان کرتا ہے وہ، اور اسی طرح جو مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کرتا ہے وہ، کوئی ایک صورت تم ایسی بنا کر لے آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، تم نہیں کر سکے آج تک اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو عرب یا عجم کہیں سے تعلق رکھتے ہوں مگر قرآن کے مخالف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں قرآن پاک کے مخالفین زیادہ رہے ہیں اور موافق کم رہے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی روایات جن سے علیہ باللہ ان کی توہین ثابت ہوتی ہے، یہ بھی نقل ہوئی ہیں تاریخ میں، کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہی۔ تو جب اس چیلنج کو سنتے ہوں گے مکہ والے تو کیسا خون کھولتا ہوگا کہ آخر کیوں ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور انہوں نے شعراء کو بھی بلایا اور زور لگا لیا پورا کہ کسی طرح اس کتاب کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے، اور ایک شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بات کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کر کے اسے سنائی، تو اٹھ کے واپس گیا اور اس نے کہا اس شخص کی مخالفت نہ کرو، میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے، یہ اس آدمی کا اپنا کلام نہیں ہے۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، بلکہ میں تمہیں مناسب مشورہ دیتا ہوں کہ اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر خدا نے اسے عزت دی تو یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کی عزت ہے، اور اگر یہ اللہ تعالی پر جھوٹ بول رہا ہے علیہ باللہ تو خدا ایسا بے بس نہیں ہے کہ وہ اپنے پہ جھوٹ بولنے والوں کو ہلاک نہ کر دے، اس لیے تم اس کی مخالفت مت کرو۔ ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے، سب لوگوں نے تاریخ میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہ واقعات نقل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ جو چیلنج کیا ہے کہ تم بالکل نہیں کر سکو گے، تو دیکھو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن الناس والحجارہ، آدمی ہے اور پتھر ہے۔ اللہ تعالی نے جہنم کے متعلق قرآن پاک میں جہاں جہاں تذکرہ فرمایا ہے اس میں بعض بنیادی چیزیں ہیں
جن سے ڈرایا ہے. ایک اس چیز سے ڈرایا ہے کہ دیکھو میرے کلام کی تکذیب مت کرو، اس قرآن کا مذاق مت اڑاؤ، اس کلام کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ اگر اللہ خود اپنے کلام کی حفاظت نہ فرماتے اور اللہ تعالی خود ہی اس کے متعلق ایسی سخت چیزیں نہ بتاتے تو پھر لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا کہ ہر آدمی اٹھتا اور اس پہ اعتراض کرتا. اسی لیے جو لوگ قرآن پاک کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑی بشارت دی. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ بھی قیامت میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ ان لوگوں کو بخش دیا جائے، ان میں خود خدا کا کلام بھی ہے، اور خدا کا کلام کسی صورت میں اللہ تعالی سے عرض کرے گا کہ پروردگار اسے میں نے روک دیا تھا رمضان میں آرام کرنے سے اور سونے سے، یعنی تراویح میں یہ قرآن پاک کو سنتا تھا یا سناتا تھا، تو اس لیے اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے. تو اللہ تعالی کہیں گے کہ تم اور روزہ دونوں ایسی چیز ہو کہ جس کی بات ہم ضرور سنیں گے، اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں سے تخفیف کر دیں گے، معاف فرما دیں گے. اسی کے برعکس جن لوگوں نے قرآن پاک کی مخالفت کی اس معنی میں کہ انہوں نے کہا یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی شدید چیزیں نازل اللہ نے فرمائی ہیں. اور اسی طرح جس انسان نے اس کے علاوہ حق کی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ سب چیزیں بہت شدید ہیں. ایک جگہ اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ آیا اور ایک کافر کے متعلق اور اس نے دیکھا اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک آدمی کا کلام ہے. اللہ تعالی نے فرمایا خوب، ہم اس سے نپٹیں گے اور ہم اسے بتائیں گے کہ کیا چیز ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا اور اس نے ان چیزوں پہ اعتراض کیا ہے. اللہ تعالی نے 10 لفظ اس کے متعلق سورہ نون والقلم میں نازل کیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ ہرگز ایسے آدمی کی بات نہ مانیے جو بہت جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے. مہین رسوا ہے، اور مشاء بنمیم چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے. مناع للخیر نیکی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور پھر 10 چیزیں اللہ تعالی نے اس کی گنوائی ہیں. یہ اس سے محدثین نے اور مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور توہین پہ وہ 10 لعنتیں بھی نازل ہوتی ہیں. تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر خدا اپنے کلام کی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی حفاظت نہ فرماتے تو بات بہت مشکل ہو جاتی. اسی لیے یہودی انبیاء علیہ السلام کو قتل کر سکیں لیکن رسول کا قتل نہیں ہو سکا، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ تو خدا کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر رسالت میں بھی قتل کی سازش کامیاب ہونے لگے تو پھر خدا کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا. ایک آخری اللہ کے رسول یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اس پتھر کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر آگ میں ڈالے جائیں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی جن بتوں کی، تاکہ انہیں حسرت ہو اور تاکہ انہیں اور تکلیف پہنچے کہ جن کو ہم اپنا خدا بنائے ہوئے تھے دنیا میں، آج ان پتھروں کا یہ حشر ہو رہا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ علاقے فتح کیے عجم کے، افغانستان کے اور بامیان وغیرہ کے علاقوں میں وہ آئے ہیں، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر اس بت کی آنکھ نکالی
اور سب لوگوں کی موجودگی میں، اور انہوں نے اس بت کو توڑا نہیں، بس صرف یہ کہا کہ یہ بھی میں نہ کرتا، لیکن میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ دیکھو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیسے بچا لے گا۔ پھر فرمایا اعدت للکافرین، یہ آگ جو تیار کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت کا لفظ پہلے اس کی لغت کی بات کر لیں، اصل میں عدد ہے، اور عدد آپ جانتے ہیں کہ شمار کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا عدد السنین والحساب، اور برسوں کا شمار تم کرتے ہو، حساب کرتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ کم لبستم فی الارض عدد السنین، اور پوچھیں گے کہ زمین میں تم نے کتنے برس زندگی گزاری۔ تو عدد کا لفظ بنا ہے عدہ سے، اور عدہ کے کئی ایک معنی عربی لغت میں آتے ہیں۔ عدہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز بہت کثرت سے پائی جائے، بہت زیادہ مقدار میں پائی جائے، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیش عدید، بے شمار فوج، اور محاورے میں کہتے ہیں کہ انہ لذو عدد، یہ لوگ تو بے شمار ہیں، یعنی قبیلے میں اتنے لوگ ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی سے عدہ کے لفظ سے ہی دوسرے الفاظ بنائے گئے ہیں کہ تیاری کرنا کسی چیز کی۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ کیا کرتے تھے؟ سامان تیار کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کیا کرو؟ سامان تیار کرو۔ الاعداد کا لفظ بنا ہے اسی عدد سے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کا مہیا کرنا، کسی چیز کو پرووائڈ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم اپنے دشمن کے مقابلے میں جتنی بھی تیاری اعدوا مہیا کر سکتے ہو وہ کرو۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے اعدت للکافرین، یہ جہنم اعدت بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، اور ٹھیک اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اعد لہم جنات، اور ہم نے اہل ایمان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، ان کے انعام کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ تو یہ جو لفظ ہے اعدت، یہ بتاتا ہے کہ جہنم اصل میں تو کافروں کے لیے، اور وہ جو لفظ وہاں پہ استعمال فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعد لہم جنات، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ تو ان دونوں کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے ہے جہنم، در حقیقت مومنوں کے لیے نہیں، کیونکہ مقصد کی بات ہے نا کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کون کافر؟ جن تک اللہ کا پیغام پہنچا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کافر جن تک اللہ کا پیغام ان کی زبان میں پہنچے ہی نہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، کبھی آئی ایسی آیات تو انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے۔ مگر وہ کافر جن تک خدا کا پیغام پہنچا تھا ان کے لیے ہے یہ جہنم۔ لیکن ایک کافر ہے مثلاً جاپان میں پیدا ہوتا ہے، چین میں پیدا ہوتا ہے، 18-19 سال کی عمر میں وہ لڑکا مر گیا، وہ لڑکی مر گئی، اور اسے اس کی زبان میں اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، کسی گاؤں میں پیدا ہوئی، تو اسے بھی کیا جہنم میں پھینکا جائے گا؟ بظاہر تو وہ کافر ہے یا مشرک ہے، تو اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اس اعتبار سے، اس وجہ سے کہ اس تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچے ہی نہیں۔ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اور وہی مسلک برحق ہے جو حضرت نے لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کبھی آئی ایسی آیات تو ہم انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے۔ تو بتلایا ہے کہ جہنم کافروں کے واسطے ہے۔ اچھا، جب وہ کافروں کے واسطے ہے تو پھر اہل ایمان کو کیوں اس میں ڈالا جائے گا؟ مومنوں کا ڈالنا تو اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی دنیا میں جو ناپاکیاں اور دنیا میں جو کرتوت تھے اس کی سزا انہیں دی جائے، اور پھر پاک کر کے جنت میں لے جایا جائے۔ جنت جس چیز کا نام ہے، در حقیقت اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ آدمیوں کا ایک ملک، ایک بر اعظم، ایک دنیا پوری آباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے
کہ وہاں پر بس میرے ایسے بندے رہیں گے جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے پاک ہوں گے. اتنی سی بات ہے. بس آدمی اپنے آپ کو یہاں پاک کر لے، نہ جہنم میں جائے، نہ اس کے متعلق اتنی فکر کرنے کی ضرورت. اور اگر نہ پاک اپنے آپ کو یہاں کرے اور اپنے ظاہر اور باطن کو متضاد رکھے تو پھر نہ جنت میں ایسی آسانی سے داخلہ ہے اور نہ اتنی لمبی چوڑی توقعات رکھنی چاہیے. ہر آدمی اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، تول سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجیے. اس سے اگلی آیت کریمہ میں دیکھا آپ نے جہنم کے بعد پھر جنت کا ذکر آ گیا، اور جنت کے ذکر میں فرماتے ہیں وبشر، اور بشارت دیں. بشارت دیں، خوشخبری سنا. بشرہ کہتے ہیں انسان کے جلد کی اوپر کی سطح کو، اور ادمہ کہتے ہیں باطن کی سطح کو. ادمہ باطنی سطح اور بشرہ ظاہر کی سطح. اور انسان کی جلد کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی جلد بالوں سے صاف ہوتی ہے نا. دیگر حیوانات کو آپ دیکھیے، دمبے ہیں، گائے ہے، مختلف حیوانات ہیں، تو ان کی کھال پر اون ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں یا پشم پائی جاتی ہے. اس لیے بشری سے کہا گیا کہ اس کی جلد کے اوپر کی سطح پر بال اس تعداد میں نہیں ہوتے جیسے جانوروں میں ہوا کرتے. اور اسی طرح قرآن پاک نے واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کیا. اور پھر قرآن میں جہاں کہیں بھی انسان کی جسمانی بناوٹ اور ظاہری جسم کا لحاظ کیا ہے تو اس موقع پہ اللہ نے بشری کہا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو، بشر کو پیدا کیا. ازل میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ انی خالقم بشرم من طین، میں کیا مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. یہ جو کافر تھے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے تھے. ان کی دماغ میں بات آتی ہی نہیں تھی کہ خدا کی وحی اور خدا کا پیغام کوئی بشر لے کے آئے. وہ کہتے تھے بشریت اور رسالت جمع ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جو کچھ کہتے ہیں نا یہ اپنے پاس سے کہتے ہیں ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر اس انسان کو بشر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی فرشتہ ہوتا، کچھ اور ہوتا. اسی کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ ان سے کہیے اگر زمین پہ فرشتے چل پھر رہے ہوتے نا لنزلنا علیہم ملک الرسولا، تو ہم زمین پر کیا کرتے؟ فرشتوں ہی کو بھیجتے پھر رسول بنا کے. زمین پہ چونکہ بشر چل رہے ہیں لہذا ایک بشری کو تو بھیجنا ہے. ایک اور جگہ آیا ہے کہ کافر کہتے ہیں ابشرم منا واحدا نتبعہ، ایک آدمی جو ہمارے ہی کنبے قبیلے خاندان سے اسی دنیا کا ہے، اچھا ہم اس کی پیروی کریں. وہ کیوں؟ وہ تو بشر ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے کافروں کا مجموعی اعتبار سے ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا. کافر کہتے تھے تم بھی تو ہماری طرح کے ایک آدمی. تو کافر یہ تصور نہیں کرتے تھے جہالت کی وجہ سے کہ بشریت اور رسالت جمع ہو سکتی ہیں. حالانکہ بشریت اور رسالت جمع ہوئی، ہاں جو چیز فرق کرنے والی تھی وہ اللہ کی وحی تھی، اور اللہ کی وحی کی وجہ سے وہ بشریت اتنی عرفہ اور اعلیٰ تھی کہ پوری کائنات کے متقی اور نیک مل کے بھی اس بشریت تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں. اور اسی وجہ سے فتاوی عالمگیری میں، بحر الرائق میں اور شامی میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے
یا جن تھے یا فرشتہ تھے، تو یہ کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے جب کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے بشر ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا انکار لازم آئے گا، تو یہ کفر کا جملہ ہے۔ بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، مگر ایسے بشر تھے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت سے اعلیٰ بشریت ان کی تھی، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہ اعمال، وہ معارف جن کے ساتھ اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تبشیر کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اور بشر تو ہوں، یعنی میں نے اسے خوشخبری سنائی، بشارت دی۔ اچھی اور برے دونوں قسم کی خبر پہ عربوں میں بولا جاتا ہے۔ ان اللہ یبشرک، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مریم بشارت دیتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور اسی سے اس میں فاعل بشیر بنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ بشیر، بشارت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ان جاء البشیر، اور جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس کے بیٹے کا کرتا، اس کی قمیص باپ کے چہرے پہ ڈال دی، فارتد بصیرا، اور وہ کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بشر کا لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور کافروں کو بشارت سناؤ عذاب علیم کی کہ انہیں جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر اصل میں کیوں بولا گیا لفظ نہ کہ یہ تو اچھی خبر نہیں ہے؟ تو تبشیر کے لفظ سے تنبیہ کی ہے کہ دنیا میں جو تم کچھ کرتے ہو نا، سب سے بہتر خبر تمہیں جو دی جا سکتی ہے، خوش کن خبر، وہ سنو، اور وہ یہ کہ قیامت میں تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو کہتے ہیں مزہ چکھا ہے، حالانکہ مزہ اچھے معنی میں ہونا چاہیے نا، لیکن کہتے ہیں مزہ چکھا، مراد یہ کہ تم نے جو حرکت کی اس کا پھل اور اس کا اجر تم نے پا لیا۔ عرب بشر کا لفظ جو تھا وہ استعمال کرتے تھے ایسے بھی، مثلا وہ کہتے تھے کہ تحیت بینہم ضرب وجی، ان قبیلے والوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنا کیا ہے؟ ضرب وجی، یہ بڑی کاری ضرب ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، مارتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ ہے ان کا سلام۔ تو مراد وہاں بھی یہی ہے، ان لوگوں کے ہاں یہ چیز ہو گئی ہے۔ بس اسی طرح سے یہاں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر، اس آیت میں نہیں مگر کئی جگہ پہ، کہ کافروں کو بشارت دے۔ تو بشارت کا مطلب یہ کہ انہیں سناؤ کہ تم اچھی سے اچھی خبر جو تمہیں دی جا سکتی ہے نا، بس وہ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی استعمال فرمایا نا لفظ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت کی بشارت دو انہیں جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں نا، ظاہر کی جلد تھی مراد، اور ظاہر کی جلد پر خوشی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تباشیر الوجہ، تباشیر الصبح، صبح کا آغاز جو سہانی صبح ہوتی ہے۔ تباشیر النخل، کھجور کا پہلا پھل جو پختہ کھانے کے قابل اترتا ہے نا، اسے بھی تباشیر کہتے ہیں۔ تباشیر اس لیے کہ وہ بڑی خوشی انسان میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ایسا ہی آیا ہے، لسان العرب میں مل جائے گا، النہایہ میں ابن اسیر کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مل جائے گا۔ انہوں نے کہا من احب القرآن، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے نا، فلیبشر، اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے راضی رکھے گا، یعنی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وہ بشر، اور خوشخبری دے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ یہ سب الفاظ گزر چکے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے ساتھ وہ ہوگا اور ان کے مقابلے میں جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح کیے، انہیں کہیے کہ ان لہم جنات، ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے لیے ہے جنات، باغ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات پیدا کیے، باغات بنائے، رکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ان میں۔ یہ جنات کا لفظ جو ہے یہ جیم اور 2 نون، جنہ، اور جنہ عربی زبان میں جیم اور 2 نون جس لفظ میں آ جائیں اس کے معنی پوشیدگی کے، اس میں خود بخود پوشیدگی کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اسی لیے فلما جن علیہ اللیل، اللہ نے فرمایا جب رات ان پہ طاری ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصے میں سورہ انعام میں جنت طاری ہو گئی، یعنی اس نے کیا کیا، ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ اسی سے جنون نکلا ہے، کیونکہ جنون میں کیا ہوتا ہے، عقل چھپ جاتی ہے۔ تو جنہ کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے آ گئے نا۔ اللہ تعالی نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال فرمایا، مثلاً کہا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے کیا کیا، اپنی قسموں کو جنہ، ڈھال بنا لیا، کیونکہ ڈھال جو ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی میدان جنگ میں آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے ایمان کو ڈھال بنا لیا ہے، ایسے اب ایمان کے پیچھے چھپتے ہیں۔ تو وہی جیم اور 2 نون آئے اور پھر مفہوم یہ ہو گیا چھپنے کا، پوشیدگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، یعنی بچانے والی چیز۔ اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کثرت سے درخت پائے جائیں گے، اتنی کثرت سے کہ ان کی وجہ سے گویا زمین نظر نہ آئے۔ ایسا باغ جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں کہ نیچے کی زمین نظر نہ آئے، اسے بھی جنت کہتے تھے۔ گنجان درختوں کا ایک منظر جو زمین کو چھپائے ہوئے۔ اللہ تعالی نے جنات فرمایا ہے، کیا ہے، ان لہم جنات تجری، یہاں تو ہے کہ جنت، باغ، اور ایک جگہ جنات فرمایا ہے کہ کئی جنتیں ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے نا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت الفردوس، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دار السلام، سلامتی والا گھر، یہ ایک اور جنت ہے۔ ایک جگہ فرمایا علیین، بڑے اعلی مقام کی جنت، 3 تو یہی ہو گئی۔ جنت النعیم 4 ہو گئی، دار الخلد 5ویں ہو گئی، جنت المأوا، ایسے باغات جو ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بہت وسیع ہے حدیث کے معاملے میں اور ان چیزوں میں، اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تھا یا مطالعہ تھا، کچھ بھی تھا، خدا نے بڑا نوازا تھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی تعریف کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا اگر فتح الباری پہ نظر ہو کسی کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری کی 4 جلد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کا یہ قول نقل کیا۔ 7 قسم کی جنتیں انہوں نے گنوائی۔ جنین، بچہ جو بھی پیدا نہ ہوا وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ اللہ نے بھی یہ قرآن میں کہا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم کیا تھے، جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ خدا کیسے انہیں پالتا ہے۔ اور جن کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہے، جیم اور 2 نون، جن آ گیا اس لیے کہ جن جو ہوتے ہیں یہ بھی تو انسان کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ اور جنہ پاگل پن، اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں ما بصاحبکم من جنہ، اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، تمہارے دوست، تمہارے صاحب، کسی قسم کی کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ یہ یہی کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس شخص کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ کیا ہوا تھا کہ یہ تو شاعر ہے مجنون، اور اس کے ساتھ ساتھ علیاذ باللہ دیوانہ ہے۔ تو
اس لیے اللہ تعالی نے ان کا قول نقل فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، حالانکہ تمہارے صاحب، تمہارے دوست، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عارضہ نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اسی طرح سانپ کی ایک قسم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کأنہا جان. وہ ایسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے میں فرمایا ہے کہ جیسے کہ جان ایک قسم کا سانپ مراد ہے. جب وہ مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو جنت جو یہاں ذکر فرمائی گئی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عامل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں کہو کہ ان لہم جنات، تمہارے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں. ان باغات میں کیا ہوگا؟ تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے ان کے ساتھ نہریں بہتی ہیں، یعنی درمیان میں نہریں بہ رہی ہیں. نہر کا مطلب دریا بہ رہے ہیں. اور دریاؤں کے کنارے یہ جنت آباد ہے. دریاؤں کے کنارے یہ درخت لگے ہوئے ہیں. جرا کے معنی عربی میں تیزی سے چلنے کے، اور اصل میں استعمال ہوتا ہے پانی کی طرح کوئی چیز. جاریہ کشتی کو کہتے ہیں نا، انا لما طغى الماء. اور جب پانی چڑھ گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سیلاب میں، حملناکم، ہم نے تمہیں بٹھا دیا تھا، فی الجاریہ، کس میں؟ الجاریہ، کشتی میں ہم نے بٹھا دیا تھا. اور اس جاریہ کی جمع جوار آتی ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں یہ لفظ بھی استعمال فرمایا. اللہ نے فرمایا الجوار المنشآت، اور جہاز سمندروں میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو جوار کا لفظ وہاں استعمال فرمایا. ایک جگہ فرمایا من آیاتی ہی الجوار، اور اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے کیا ہیں؟ الجوار، جہاز ہیں، شپ ہیں، فی البحر، اور سمندر میں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کل اعلام، جیسے خشکی میں پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جرا کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مسلسل جو پانی کی طرح چلے. اور جاریہ چھوٹی بچی، بعض نے اس کا اشتقاق بھی اسی سے مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچی بھی چونکہ تیز بھاگتی ہے، چلتی ہے، اس لیے جاریہ. اور اسی جاریہ سے اس میں تصغیر بنائی گئی تو جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا بھی نام ہے نا. تو جاریہ چھوٹی بچی. یہاں پر کیا لفظ؟ جنات تجری من تحتها الانہار. ایسے اللہ نے ایسے باغ تیار کر کے رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے، جس میں کیا ہوگا؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. نہریں نیچے بہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے باغات ملیں گے کہ ان کے ایسے باغات جن کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہیں اور دونوں طرف ان کے پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ جن کے درختوں اور محلوں کے نیچے سے بھی، ان کے گھروں کے نیچے سے بھی پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، یا مختلف چیزوں کی نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا، جس بار بھی، کلما جب بھی، رزقوا دیے جائیں گے وہ لوگ جو جنت میں تھے، منہا اس میں سے، من ثمراتن کوئی پھل جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں پر، من ثمراتن کوئی بھی میوہ، کوئی بھی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالو وہ جنت والے کہیں گے ھذا الذی، یہ ایسی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو پہلے بھی ہمیں دی گئی تھی. یہ جو اب پھل ہمیں دیا جا رہا ہے کھانے کو، یہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اوتو بہی متشابہا، اور دیے جائیں گے، اوتو دیے جائیں گے بہی ان کو، متشابہا ملتی جلتی چیزیں، ایک ہی طرح کی چیزیں دی جائیں گی. متشابہہ کا مطلب ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی. شب اور شب اور شبیہ اصل معنی اس کے مماثلت کے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے ہیں. مثلا رنگ ایک دوسرے سے ملتا ہوا ہو، ذائقہ ملتا جلتا ہو، اور اتنا قریب ہو
کہ آدمی اس میں تمیز نہ کر سکے کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے، یہ رنگ یہ ہے یا یہ رنگ یہ ہے، تو اس کو عرب کہتے ہیں کہ شبہ۔ وہ اردو بھی ہی متشابہ، ایک دوسرے کے اتنے ہم شکل میوے دیے جائیں گے کہ وہ اصل میں تو ان کی مزے مختلف ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے ظاہری ایسی چیز ملتی جلتی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں پہلے بھی دیا تھا۔ اس کی تفسیر میں عرض کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا کہ ان البقر تشابہ علینا، اور یہ جو بیل ہیں نا بہت سے ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کی طرح کے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بالکل واضح طور پر بتائیے کہ کیسا بیل ہے جس کی ہم اللہ کے ہاں قربانی کریں۔ قرآن پاک کی آیات کے متعلق بھی اللہ تعالی نے ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک تو بالکل واضح صاف سمجھ آنے والا ہے اور دوسرا متشابہ ہے، اور فرمایا ہے کہ جو متشابہات ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، علم میں پکے ہیں، ٹھوس ہیں، کامل دستگاہ علم میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروردگار ہم سب چیزوں پر ایمان لائے۔ اسی معنی میں دوسری کا فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت اچھی اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے اللہ نے، کتاباً ایسی کتاب ہے متشابہہ، جو ہے ملتی جلتی آیات ہیں، اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ملتی جلتی ہے، تو اتنی ملتی جلتی ہیں، اور کوئی بھی چیز دوسری چیز سے اتنی ملتی جلتی ہو کہ فرق کرنا دشوار ہو، اس معنی میں آتا ہے شبہ۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ دیکھیے پیتل ہے نا، پیتل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شبہ۔ پیتل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سونے سے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو اب دیکھیے وہ آیت، اللہ تعالی نے فرمایا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پھانسی نہیں دی گئی، یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کو ان جیسی صورت معلوم ہوتی تھی جس کو پھانسی انہوں نے دی تھی نا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کی اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کیا ہو گئی تھی؟ مشابہت ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھانسی اس کو دی کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، رو سمجھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں تھا، انہیں تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ اتو بھی متشابہ، اور پھل دیے جائیں گے بالکل ایک صورت کے، وَلَهُمْ، اور ان اہل جنت کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج مطہرۃ۔ اللہ تعالی نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گی کیا؟ پاکیزہ عورتیں۔ زوج عربی میں جن حیوانات میں میل فیمیل نر اور مادہ کا تصور ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے، اور حیوانات کے علاوہ دوسری اشیاء ان میں جو جفت ہے اس کو زوج کہتے ہیں، اور اسی لیے پھر موزے، جوتے، دنیا کی مختلف چیزیں ان میں ایک دوسرے کا زوج کہلاتی۔ زوج بیوی کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا تھا کہ تمہاری بیوی وہ بھی جنت میں رہے گی۔ تو زوجہ کا لفظ جو ہے اس کی جمع زوجات آتی ہے، زوجہ مؤنث ہوئی نا، اس کی جمع زوجات ہو گئی، اور زوج مرد میل، اس کی جمع ازواج آتی ہے، اور زوج کبھی کبھی دوستوں کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک ہم خیال ہم مشرب لوگوں کے معنی میں بھی قرآن پاک میں اسی لیے آیا ہے کہ ہم و ازواجہم، وہ لوگ اور ان کے
ازواج یعنی ان کے ہم مشرب ہم مسلک. احشر الذین ظلموا، اللہ نے فرمایا جمع کرو ان ظالموں کو، یہ جو نافرمان تھے میرے، وازواجہم اور ازواجہم ان کے دوستوں کو بھی اکٹھا کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی حمایت اور ظلم پہ ہاں کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جتنی سزا ظالموں کو ملے گی اتنی ان کے ازواج ان کے دوستوں کو بھی ویسی ہی ملے گی. اللہ تعالی نے اسی لیے دوسری خبر فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں، وگرنہ جو جہنم ظالموں کو آگ لگے گی نا تمہیں بھی چھو جائے گی. کبھی زندگی میں ظلم کی تصدیق نہ کرے اور کبھی زندگی میں ناجائز اور حرام کو جائز اور حلال نہ کہے. 1000 گناہ اتنا نقصان انسان کو نہیں دیتے جتنا تصورات کا بدلنا گناہ دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے کہ انسان والعیاذ باللہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال فرمایا. اللہ نے فرمایا اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اور یہ جو مختلف قسم کی چیزیں ہم نے لوگوں کو دے رکھی ہیں نا، آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے. خبردار، بالکل سوچئے بھی نہیں، محاورے میں کہیں گے یہ تو سب چیزیں فانی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر وہ یہ سمجھے کہ خدا نے اس سے بھی زیادہ بڑا انعام کسی پہ اور پہ کیا ہے، فقد استصغر، تو اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی. خدا کی کتاب، اس کا حفظ، اس کی قرات، اس کا پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، اس کی سمجھ، اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہو اور لوگوں میں ریاکاری کے لیے نہ ہو تو خدا کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالی نے ازواج کا لفظ مختلف چیزوں کی قسموں کے لیے بھی بیان فرمایا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے قسم قسم کی چیزیں پیدا کی. مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتی ہیں، ومن انفسہم، اور لوگوں کے اپنے جانوں میں، ومما لا یعلمون، اور اللہ نے وہ بھی چیزیں قسم قسم کی پیدا کی ہیں جن کو انسان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکا، انسان ان چیزوں تک پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح زوج، تزویج، ازواج، ملانا قرآن پاک میں آیا ہے نا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ کیا ہو جائیں گے، آپس میں ملا دیے جائیں گے. یعنی جو جس کی پیروی کرتے تھے نا دنیا میں، جس سے محبت تھی، یہ سب اپنے پیشوا کے ساتھ چلے جائیں گے. جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، اپنے پیشواؤں کے ساتھ جائیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان کو ظالموں کو اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو. اس لیے یہ انسان جب کسی برائی کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اس برائی کا بھی ایک درجے میں ارتکاب کرتا ہی ہے. اور اسی سے آیت کریمہ میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا زوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں حور عین کا ساتھی بنا دیں گے. یہ ترجمہ کیا جائے یا یہ کہ ہم ان کا نکاح کر دیں گے. اس میں ہے اختلاف زوجنا کے لفظ پہ. یہ اہل لغت اور صاحب مفردات علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فعل استعمال فرمایا زوجنا اور اس کے بعد کہا با بے حور عین، با ہے نا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ حوروں کے ساتھ محض لوگوں کی رفاقت ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، باقی کوئی نکاح اور یہ تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اللہ کا مفہوم یہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا کہ یہ تعلقات بھی ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ زوجناہم حورن، ہم ان کی شادی، ان کے بیاہ حور کے ساتھ کر دیں گے. لیکن اس پہ اگرچہ اہل لغت کی رائے یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں گرفت کی ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ انکحناہم، اس کی ترجمہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم ان کا نکاح کر دیں گے، یعنی سارے تعلقات وہاں پہ حوروں پہ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین اور فقہا اور مفسرین اس کے قائل ہیں، مگر اہل لغت نے یہ بات پیدا کی ہے۔ یہ اگر کبھی آیت آئی تو پھر انشاءاللہ خیالات اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے وہاں یہ انعامات بھی ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو وہاں پر رکھیں گے۔ یہ جو تخلید ہے، خلود ہے، خلود کے اصل میں معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کو فساد سے پاک اور اصلی حالت پر قائم رکھنا۔ خوالد، وہ پتھر جن پہ عرب دیگ رکھ کے پکاتے تھے نا 3 پتھروں پہ، انہیں خوالد کہتے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتے تھے اور ایک عرصے تک چلتے تھے، تو دیر تک ایک جگہ پڑے رہتے تھے، ان کو گویا دوام اور بقا حاصل ہو جاتی تھی، اس لیے اسے کہتے تھے۔ قرآن پاک میں آیا ہے لعلکم تخلدون، مصانع اور بلڈنگز، تعمیرات تم ایسی کرتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ اصل میں کفار یہی سوچے ہوئے تھے۔ تو مخلد وہ جو عرصہ دراز تک باقی رہے۔ جانور ہوتا ہے نا جسے ٹھیٹھ زبان استعمال کیجئے تو کہتے ہیں دوندا، جس کے 2 دانت ہوں، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے چوگا، ہاں، جس کے 4 دانت ہوں۔ تو اگر کسی جانور کے 4 دانت نکل آئیں اور وہ 2 دانت پہلے بھی ٹوٹے نہیں، تو چوگا ہی اسے کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں، عرب جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کہتے ہیں یہ مخلدہ ہے۔ مخلدہ کا مطلب یعنی ہمیشہ رہنے والا، دیر تک رہنے والا۔ اس معنی میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اصحاب جنت کے لیے کہا ہم فیہا خالدون، کہ کیا کہیں گے؟ جنت میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور نوجوان خدمت گزار لڑکے ان کی خدمت میں ہمیشہ ان کے آس پاس رہا کریں گے۔ الاخلاد، کسی چیز کو باقی رکھنا یا اس پر بقا کا حکم لگانا۔ اللہ نے ایک آدمی کو اپنی کتاب کا علم دیا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف کیا ہوا؟ اخلد، مائل ہوا نا۔ لیکن صحیح ترجمہ آپ دیکھیے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اخلد، وہ مائل ہوا یعنی یہ سوچ کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، وہ گناہوں کے چکر میں پڑ گیا، دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گیا، اور خدا کی کتاب کو چھوڑ کے اللہ نے فرمایا وہ زمین کی طرف جھکا، یعنی نیچے پستی کی طرف گیا۔ جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہ دنیا اور یہ مال اور پیسہ اس کے ساتھ رہے گا، تو پھر جو خدا کی کتاب کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کو اس پہ ترجیح دے، اللہ نے فرمایا پھر اس کی حالت اس کتے جیسی ہو گئی کہ اگر اس پہ کچھ چیز لاد دو تو وہ ہانپے اور نہ لادو تو بھی ہانپتا رہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آیا۔ تو اخلدہ، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ خیال کر کے کہ جیسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ یہ چیز حاصل رہے گی۔ تو دیکھیے ہم فیہا خالدون، اللہ تعالی نے فرمایا یہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو تھا جناب آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور اس کی لغوی تشریح۔ اب دیکھیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے اللہ کے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت اور اس میں جانا بہت بعد کی بات ہے۔ پہلے تو اس کو پچھلی آیت سے ملا لیجئے جہاں اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم تو ہے اصل میں کافروں کے لیے، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے، پھر یہ بشارت ہے ایمان کی اور عمل صالح کی، اور اللہ کے بے شمار انعامات میں اللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام کسی انسان پر ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، زندگی جیسے گزرتی ہے گزر جائے، مگر ایمان کی موت اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ خود خدا کا شاید ہی کوئی انعام اس کے مقابلے میں اور اس کے مماثل اور اس کا متشابہ ہو۔ اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے ان لوگوں پر جو ایمان دنیا سے لے کے چلے گئے، جیسے بھی گناہ گار تھے ایک دن تو دھلیں گے، موت کے جھٹکے گناہ کو دھو دیتے ہیں، قبر کا عذاب گناہ کو معاف کرا دیتا ہے، ایصال ثواب لوگوں کا کرنا، پیچھے سے گھر والوں کا پڑھنا، مالی جانی ایصال ثواب کرنا، یہ گناہوں کو کم کرا دیتا ہے۔ اللہ کا فضل سب سے بڑی چیز ہے، پاک صاف کر دیتا ہے جس کے شامل حال ہو، مگر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایمان پہ موت بھی تو ہو۔ اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے کہ ایمان پر موت آتی تھی۔ عجینہ ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے متعلق کہتے تھے کہ اپنے والد کی روایت کرتے تھے، ان کے والد کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹوں نے کہا کہ ابا طبیب کو بلاتے ہیں، حکیم کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اب مجھے زحمت نہ دو اس بات کی، اب نہ تکلیف کرو اس کی۔ اور ٹھیک جب موت کا وقت آ گیا نا ان کا، تو انہوں نے زور سے اپنے بچوں سے کہا، انہوں نے کہا کہاں گیا این طبیبکم، اب کہاں گیا تمہارا وہ طبیب؟ اگر وہ اس کا علم سچا ہے تو اسے کہو اس کو پھیر دے، یہ جو مجھے سامنے نظر آ رہی۔ حقیقت بھی یہی کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دے تو پھر طبیب وہ بڑا عقل مند جو تھا پہلے، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے بھی ہو جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے کہا حضرت کوئی وصیت فرما دیں، تو انہوں نے کہا میں تو اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پروردگار جو چیزیں بڑی زیادہ نظر آتی تھیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی تھوڑی تھی، اور اللہ جو غلطیاں ہو گئیں بس اس سے درگزر فرما، اور اس شخص کی برائیوں سے اپنے حلیم ہونے کی وجہ سے درگزر کر جو شخص اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ کرتا رہا، لیکن اللہ اس نے تیرے علاوہ کسی سے امید بھی تو نہیں رکھی تھی۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تیرے علاوہ اس نے کسی سے امید بھی نہیں رکھی تھی، یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں کون ہے اللہ کے علاوہ جو لوگوں کے گناہ معاف کرے۔ یہ چیز سو انسان ہمیشہ اپنے اعمال کو سوچتا رہے، دیکھتا رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ موت مشکل ہو جائے۔ اگر موت ایمان پر آ گئی پھر یہ ساری بشارتیں اسی کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ شعیب ابن حرب جو محدث تھے کسی آدمی سے کہنے لگے کہ اگر قبر میں جاتے ہوئے اسلام تمہارا محفوظ ہونا تو فبشر، بشارت کی بات ہے، تمہیں مبارکباد دینی چاہیے کہ ایمان ساتھ لے کے جاؤ گے۔ یہ وہ چیز حسن خاتمہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو بھلا دے۔ ابن ابی سرح رحمت اللہ علیہ رملہ میں تھے، رملہ فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے صبح ہوگی، پھر کہتے تھے پتہ نہیں اللہ ہی جانے، پھر جب صبح ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ رات ہوگی، پھر کہتے تھے اللہ ہی کے علم میں،
اور جب ان کی زندگی کی شام آئی تو انہوں نے کہا پروردگار میری موت صبح کے وقت واقع ہو. اچھی لگتی ہوگی صبح انہیں، اور صبح جب ہوئی تو وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد سورہ عادیات پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن پاک کا حصہ پڑھتے رہے، اور نماز میں لمبی تلاوت کی. تو ان کے گھر والے حیران تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا تو سلام پھیرتے کے ساتھ ہی گر پڑے اور ختم ہو. یہ ایمان کی موت. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کی احادیث ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں. لوگوں نے انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو ربیع رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک آخرت کا نہ پتہ چل جائے کہ خدا مجھے کہاں رکھے گا، میں نے کہا اللہ میں ہنسوں گا نہیں. اس لیے کہ انجام تو آخرت ہے نا. تو آدمی کیسے ہنسے جو اس ڈر میں رہے کہ پتہ نہیں جنت ہے جہنم ہے کیا معاملہ ہوگا. انہوں نے کہا ہنسوں تو اس وقت جب خدا مجھے بتا دے گا. اور اللہ کی قسم انہوں نے کھائی ہوئی تھی. اور ان کے شاگرد حارث کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی انہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ہنس رہے تھے. دیکھا آپ نے، وہ آخرت کھل گئی ہوگی نا، اپنا ٹھکانہ جنت میں نظر آیا. تو غسل کرتے وقت وہ کہنے لگے، غسل کرا رہے تھے ہم انہیں اور وہ ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ ہم فارغ ہوئے اور انہیں ہم نے کفن پہنایا تو بس پھر موت میں قبر میں داخلے تک وہ ہنستے ہی رہے، مسکراتے ہی رہے. اس لیے کہ اپنا مقام پتہ چل گیا نا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، کتنے بڑے آدمی تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات کیسے ہوئی؟ قرآن پاک مکمل کیا اور ختم کرنے کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیا. اور سورہ بقرہ کی یہی آیات جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے، اور اس سے آگے چلے 70 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی اور پھر زمین پہ گرے، بس ختم ہو گئے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا ان لوگوں کا. ابوبکر ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کی روایت آتی ہے. یہ بہت سی چیزیں جو آپ کو سنا رہے ہیں، اس کے حوالے اگر چاہیے ہوں تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اسماء الرجال پہ، اور انہی لوگوں کے حالات آپ اس میں دیکھیے. سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کی وفات کے تذکرے جہاں لکھے. ابراہیم ابن ہانی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن ہانی رحمت اللہ علیہ روزے رکھتے تھے بہت زیادہ، اور عصر کے بعد ان کی طبیعت ایک دن بہت خراب ہوئی اور انہوں نے کہا انا عطشان، سخت پیاس لگ گئی ہے. تو بیٹا ان کا پانی لے کے آیا، پانی کو دیکھا اور کہنے لگے غابت الشمس، سورج غروب ہو گیا. بیٹے نے کہا نہیں. تو انہوں نے پانی کا پیالہ، گلاس، جو چیز تھی بیٹے کے ہاتھ میں واپس دے دی اور بس اتنا کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ بس ایسے عمل کریں. کوئی چیز نظر آئی ہوگی نا، اسی لیے تو یہ آیت کریمہ پڑھی اور انتقال ہو گیا. یہ ہے. ابو جعفر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے محلے میں ایک درزی رہتا تھا، کپڑے سیتا تھا. اور نہیں، ابو جعفر رحمت اللہ علیہ خود درزی تھے. وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا اور ہم سب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک دم سے کہا کہ یہ دیکھو ملک الموت آ گئے. اور پھر فارسی ان کی زبان تھی
کہنے لگے ملک الموت میری روح ایسے نکالنا جیسے اس شخص کی روح نکالو جس نے 90 برس تک یہ شہادت دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، بس میری روح ایسے نکالنا. اور وہ کہتے ہیں یہ جملہ کہا اور انتقال ہو گیا. بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آخری جملہ میں نے اپنے والد سے جو سنا، انتقال ان کا ہو رہا تھا، بیمار تھے، آخری جملہ میں اپنے والد کے پاس کھڑا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ لی، الٹے ہاتھ میں داڑھی اپنی پکڑ لی اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس بوڑھے پر رحم کر جو ساری زندگی تیری مغفرت کی امید کرتا رہا اور فطرت پر اسلام پر مر رہا ہے. بس ہے کوئی اس موت کا مقابلہ کہ انسان اللہ سے اچھی امید اور اسلام کی بات پر مرے ہو کہ پروردگار اس شخص پر رحم کر جو بوڑھا ساری زندگی تجھ سے امید لگائے رہا ہے اور آج اسلام پہ چاہ رہا. اسماعیل بن ابی سعد نیشا پور کے رہنے والے تھے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ ان کے پاس تھیں، انہوں نے کہا بیٹے کیا ہوا ہے؟ تو ان کی زبان بند ہو گئی. تو وہ پوچھتی رہی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ سے لکھا اور سورہ واقعہ کی یہ آیت لکھی کہ فروحم و ریحان و جنت النعیم، اور اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ باغات آرام والے دیے ہیں اور پھول اور خوشبو سب چیزیں دی ہیں. یہ لکھا اور قلم بھی گر پڑا اور روح بھی نکل گئی. فخر الدین ابن عساکر رحمت اللہ علیہ جن کی تاریخ اب جا کر 80 جلدوں میں چھپی ہے، ان کے انتقال کا آیا ہے کہ عصر کی نماز پڑھی انہوں نے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، وضو کیا اور پھر کہنے لگے کہ میں اللہ اس پہ راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے. اور کہنے لگے اللہ میری غربت پر رحم کیا جائے اور اللہ میں نے جو کچھ کہا ہے بس اسے تو قبول کر لے، اور لوگوں کا السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئے. یہ حال تھا اللہ کے ان بندوں کا جن اللہ کے بندوں نے زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزاری. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کا آخری جملہ کیا تھا؟ کسی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، تو انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا صحیح کہتے ہو، اور بس اس کے بعد انتقال کر گئے. تو بہت بڑی چیز یہ ہے کہ موت تو پہلے ایمان پہ واقع ہو. اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ باقی آیت کریمہ اس کی تشریح کا عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.